تقدیر کا عقیدہ انسان کو بہادر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی آپ کہیے ہم کو تو کوئی مصیبت پہنچ ہی نہیں سکتی ہے سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارے مسائل، ہمارا سرپرست، نگراں، محافظ، ہمارے کاموں کا بنانے والا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ وہ مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل، بھروسہ، اعتماد کریں۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ ایمان والوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے لکھی ہے۔ تقدیر کا عقیدہ بتلاتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی تکلیف ہم کو آئے گی، مخلوق ہم کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ اللہ کی طرف سے وہ تکلیف منظور نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ عقیدہ انسان کو ایک طرف تو بہادر بنائے گا، دوسری طرف وہ زندگی کے مسائل میں جو کچھ بھی نقصانات ہوتے ہیں ان میں شکایت کی بجائے آگے بڑھنے والا بنے گا۔ یہ مسئلہ ہوا ان کی وجہ سے ہوا، فلاں مسئلہ ان کی وجہ سے ہوا، کسی کی موت ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہو گئی۔ بلا شبہ ہر آدمی ذمہ دار کچھ نہ کچھ حد تک ہوتا ہے، لیکن آدمی بعض اوقات وسائل اور اسباب میں اتنا کھو جاتا ہے کہ مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے۔ مثلا کسی کو ہارٹ اٹیک آیا، اب گاڑی نکالنے میں کسی سے دیر ہو گئی، پھر پہنچانے میں اس نے یہ راستے کی بجائے یہ راستہ لے لیا اور راستے ہی میں موت ہو گئی۔ اب سب کیا کہتے ہیں؟ سب اس کی وجہ سے ہوگا، اگر اس کی جگہ میں ڈرائیور ہوتا تو میں وہاں سے لے جاتا، اگر یہ دوا کی بجائے یہ دوا دیتے صحیح ہوتا، اگر اس ڈاکٹر کی بجائے اس ڈاکٹر کے پاس جاتے زیادہ صحیح تھا۔ تو بعض اوقات ہم لوگ اتنا کھو جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ واقعی جو کچھ ہوتا ہے اس میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ مومن کو ہمیشہ حادثات کے بعد، مسائل اور مصیبتوں کے بعد اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سارے لوگ جو چاہیں کر لیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں انسان افسوس اور بے وجہ کے دکھ اور درد اور غم اور پریشانی اور سوچ کے اپنے کو دکھ دینا، اس سے بچ جاتا ہے جب وہ تقدیر کے عقیدے کو اپناتا ہے۔ اس کی تقدیر کا عقیدہ نہیں کہ ہاں تقدیر ہے بس اتنا ہے، نہیں، وہ ایک کانشیس بلیف ہے، ایک انسان کا شعوری فیصلہ ہے، میں مانتا ہوں اس کو کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم کہیں کہ میں تقدیر کو مانتا ہوں، ہاں، لیکن واقعی تقدیر کو ماننا کیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم چیزوں کو بس لیبل کے ساتھ مان لیتے ہیں، ہاں اللہ ہے، ہاں بس ہو گیا، توحید، ہاں توحید ماننا چاہیے، لیکن وہ چیز ہماری زندگی میں نہیں آ پاتی اس لیے کہ ہم اس پہ سوچتے نہیں واقعی یہ کیا ہے، لہٰذا اس کے اثرات بھی زندگی پر ویسے مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو سمجھیں۔ ایک بچے کو آپ نے حدیث سکھلائی، آپ نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، فقال یا غلام، آپ نے کہا اے لڑکے، یا غلام، انی اعلمک کلمات، میں کچھ باتیں تجھ کو سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کا لحاظ رکھ، وہ تیرا لحاظ رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے احکام کی، اس کی یاد کی، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھ، اللہ کے حکموں کو توڑ مت، اللہ تعالیٰ کو بھول مت، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو محفوظ رکھ اپنی زندگی میں، کھو مت اللہ کو۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگے
تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگے، مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگ۔ اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا مانگنا ہے اللہ سے مانگ، تو بھی کوشش کر سکتا ہے لیکن مدد کی ضرورت ہے اللہ سے مدد مانگ۔ چاہے پورا مسئلہ حل کرنے کا معاملہ ہو یا تیرا بھی اس میں کچھ دخل ہو کوشش کا اور اس میں مدد کی ضرورت ہو، اللہ سے مدد چاہ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لے اچھی طرح سے، ساری مخلوق مل کر اگر تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، کچھ بھی فائدہ تجھ کو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ سب مل کے فائدہ پہنچانے چاہیں، اگر اللہ نے موت لکھی ہے، پیٹ پہ کوئی، سینے پہ کوئی مار رہا ہے، ڈاکٹر کچھ کر رہا ہے، ادھر سے ادھر سے سب کچھ کر رہے، کچھ ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ ان کا ٹائم ختم ہو گیا، موت مقرر ہے، نہیں ہونے والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں کہ جانے تو مرے گا مرے گا، جیے گا جیے گا، ایسا نہیں، کوشش تو کرنا ہے۔ حدیث میں آیا کہ احرص علی ما ينفعک، جس چیز سے فائدہ ہے اس کی حرص کر، اور کوشش کرنے کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہم اسباب اور وسائل کو اختیار کریں، یہ دین ہے، لیکن اسباب و وسائل کو اختیار کر کے ہم اس کو اپنا رب نہ بنا لیں، اتنا اس پر ڈپینڈنٹ نہ ہو کہ اللہ کو ہی بھول گئے، اتنا ڈپینڈنٹ ہو جائیں کہ اللہ سے غافل ہو جائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اسباب اختیار کریں اور بھروسہ کس پر رکھیں؟ اللہ پر۔ اسی لیے ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ اللہ چاہے گا تو رہے گا، نہیں تو جائے گا۔ کہا نہیں، اس کو اچھے سے باندھ اور اللہ پر توکل کر، اس لیے کہ باندھنے کا کام ہاتھ کا ہے اور توکل کا کام دل کا ہے۔ دل اپنا کام کرے، ہاتھ اپنا کام کرے، لیکن باندھنے کے بعد اب رسی پہ بھروسہ نہ کرے، بھروسہ کس پہ کرے؟ اللہ پہ۔ اس لیے کتنی گاڑیاں ہیں اچھے سے لاک لگاتے، سب کچھ کرتے، لیکن یہیں تو تھی، آدمی کو یقین ہی نہیں آتا اس کو، اور دل بول رہا ہوتا یہیں کہیں ہوگی، نہیں رہتی وہ کہیں گئی۔ لاک لگایا ہے، سب کچھ کیا ہے، ٹکٹ بھی لیا ہے پارکنگ کا، لیکن وہ بھی بڑا معلوم نہیں تو تھی ابھی۔ تو جو جانا ہے وہ جائے گا۔ بعض اوقات پیشنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹرز وغیرہ سب محنت کرتے ہیں، اچھا ہوتا ہے، لگتا ہے دیکھو باہر آ گیا، اچھا ہو گیا، ایک دم پہلے سے اچھے ہو گئے، اچانک اگلے دن موت ہو جاتی، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی کا اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ آدمی کوشش کرے، لیکن کوشش کو اپنا رب نہ بنائے۔